بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 23، 24، 23 اور 24۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعات و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہیں کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئیں بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ماسوا ان کے، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ تفسیر: حرمت علیکم امہاتکم، نسبی، رضائی اور سسرالی رشتے سے جو عورتیں نسب کے اعتبار سے جو عورتیں مرد پر حرام ہیں ان کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 عورتیں نسب کے اعتبار سے اور 7 سسرال کے اعتبار سے حرام ہیں، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ جمہور علماء نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ زنا سے لڑکی پیدا ہو وہ زانی پر حرام ہے، کیونکہ یہاں بنات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو کہ عام ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا مذہب ہے۔ امام شافعی سے اس کی اباحت نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شرعی طور پر بیٹی نہیں ہے، پس جیسے ورثہ کے بارے میں یہ بیٹی حکم میں شامل نہ ہو کر ورثہ میں کوئی حصہ نہیں پاتی، اسی طرح وہ اس آیت کی حرمت میں بھی داخل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری وہ ماں تم پر حرام ہے جس نے تمہیں جنا ہے، اسی طرح تم پر وہ ماں بھی حرام ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ رضاعت سے بھی وہ حرام ہے جو نسب سے حرام ہے۔ بعض فقہ کرام نے اس میں سے 4 صورتیں اور بعض نے 6 صورتیں مخصوص کی ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی محسوس نہیں، کیونکہ اس کی مثال بعض صورتیں نسب میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، اس لیے اس حدیث پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر ائمہ کرام کا اس میں بھی اختلاف ہے، کئی مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ تعداد متعین نہیں، دودھ پیتے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور امام زہری کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رضاعت کا لفظ عام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بچہ 3 مرتبہ دودھ پیے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ،
ابو عبید ابو سور کا مذہب ہے۔ یہی حضرت علی، سیدہ عائشہ، ام الفضل، ابن زبیر، سلیمان بن مالک اور سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں، اور ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن مجید میں 10 مرتبہ دودھ پلانے پر حرمت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا اور 5 مرتبہ کا حکم ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اسی طرح پڑھا جاتا رہا، اور اس کی دوسری دلیل حضرت سہلہ بنت سہیل کی حدیث ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ سالم کو جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے 5 مرتبہ دودھ پلائیں۔ یہ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے، اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ رضاعت یعنی دودھ پینا بچپن کی عمر میں ہو۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس رضاعت کا اثر رضائی ماں کے خامند تک پہنچے گا یا نہیں۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا قول ہے کہ اس کا اثر اس کے خامند تک بھی پہنچے گا، یعنی وہ اس بچے یا بچی کا رضائی باپ بن جائے گا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس کا اثر دودھ پلانے والی تک ہی رہے گا، اس کے خامند تک نہیں پہنچے گا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اس میں بیان فرمایا کہ ساس بھی حرام ہے، یعنی جس لڑکی سے نکاح ہو جائے صرف نکاح کرنے سے ہی اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ صحبت کرے یا نہ کرے، مگر جب اس مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے ساتھ پہلے خامند سے ایک لڑکی بھی ہے، اگر اس سے صحبت کی تو وہ لڑکی اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ لڑکی حرام نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں ضمیر امہات اور ربائب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے صرف نکاح کرنے سے یہ حرام نہیں ہوگی، یعنی بیٹی سے صرف نکاح کرنے سے اس کی ماں حرام نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد حرام ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لڑکی سے نکاح کیا پھر اسے دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، جس طرح کہ ربیبہ لڑکی کی ماں کو دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دخول سے پہلے اپنی عورت کو طلاق دے دے تو وہ اس کی ماں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت دخول سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کی میراث اس نے لے لی سو اب اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت بکر بن کنانہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح طائف کی ایک عورت سے کر دیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ جو کہ میرا چچا بھی تھا فوت ہو گیا، اس کی ماں بہت مالدار تھی۔ میرے والد نے مجھے مشورہ دیا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی ماں سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے نکاح نہ کرو۔ میں نے اپنے والد کو ان دونوں فتووں کے بارے میں بتایا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا جس میں ان دونوں فتووں کا ذکر بھی کیا، تو انہوں نے جواباً تحریر فرمایا کہ میں حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ ہی حلال کو حرام کر سکتا ہوں، تم جانو اور تمہارا کام۔ اس کے علاوہ بھی عورتیں تو بہت ہیں، یعنی انہوں نے نہ منع کیا نہ اجازت دی۔ چنانچہ میرے باپ نے اس کی والدہ کے ساتھ میرا نکاح کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی لڑکی اور ماں دونوں حکم میں برابر ہیں، اگر تم نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو تو یہ دونوں حلال ہیں، لیکن اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، اور یہی قول حضرات علی، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور حضرات مجاہد اور سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ حضرت معاویہ نے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔ شفافہ میں سے ابو الحسن احمد بن محمد صابونی سے یہی قول مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک قول مروی ہے، لیکن بعد میں آپ نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ قبیلہ فزارہ کی شاخ بنو کمخ کے ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد اس نے جب اس لڑکی کی والدہ کو دیکھا تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں اب لڑکی کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کی والدہ سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا اور اس عورت سے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے اور اس مسئلے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ پھر آپ واپس کوفہ تشریف لے گئے اور اس شخص کو کہا کہ یہ عورت تم پر حرام ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ اس نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ لڑکی صرف عقد نکاح سے حرام نہیں ہوتی جب تک کہ مرد اس کی ماں سے مباشرت نہ کر لے، لیکن اس کے برعکس ماں لڑکی کے ساتھ صرف عقد نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دے یا وہ دخول سے پہلے مر جائے تو اس کی ماں اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مبہم ہے، اس لیے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عمران بن حسین رضی اللہ عنہم اور حضرات مسروق، طاؤس، اکرمہ، حسن بصری اور بہت سے تابعین سے مروی ہے۔
یہی ائمہ اربع اور فقہائے سبع کا مذہب ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول انہی حضرات کا ہے جو ساس کو دونوں صورتوں میں حرام بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کے ساتھ دخول کی شرط نہیں لگائی، جیسا کہ لڑکی کی ماں کے لیے یہ شرط لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے پر اجماع ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ضعیف روایت میں، جس کی سند محل نظر ہے، مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کے لیے اس عورت کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جس کسی نے کسی عورت کی ماں سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب چاہے تو اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے، لیکن اس مسئلے پر امت کا اجماع اس کی صحت کا مقتضی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تمہاری پرورش میں وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں وہ بھی حرام ہیں، بشرطے کہ تم نے اپنی ان ستیلی لڑکیوں کی ماں سے صحبت کی ہو۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ خواہ گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو حرام ہیں، کیونکہ عموماً ایسی لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور اپنے ستیلے باپوں کے ہاں ہی پرورش پاتی ہیں۔ اس لیے یہاں فرما دیا کہ وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہوں، حالانکہ یہ حکم اس کے ساتھ مقید نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا۔ ترجمہ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ خود پاک دامنی نہ چاہتی ہوں تو انہیں بدکاری پر مجبور کیا جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ عرض کی ہاں، میں آپ کو خالی نہیں رکھ سکتی اور میں اپنی بہن کو بھی اس کار خیر میں شریک کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں۔ انہوں نے عرض کی ہمیں تو معلوم ہوا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی وہ بیٹی جو ام سلمہ سے ہے؟ عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اول تو وہ مجھ پر حرام ہے، اس لیے کہ وہ میرے پاس پرورش پا رہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تب بھی وہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ صوبیہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا، خبردار اپنی بیٹیاں اور بہنیں مجھ پر پیش نہ کیا کرو۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں ام سلمہ سے نکاح نہ بھی کرتا تو تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی۔ یہاں آپ نے حسرت کی اصل صرف نکاح کو قرار دیا ہے۔ یہی مذہب ائمہ اربع، فقہائے سبع اور جمہور علماء خلف و سلف کا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر وہ لڑکی اس شخص کی گود میں پرورش پا رہی ہے تب تو اس پر حرام ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ میری بیوی اولاد چھوڑ کر فوت ہو گئی، اس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، مجھے غمگین دیکھ کر مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے پہلے خاوند کی کوئی بیٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ طائف میں رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے نکاح کر لو۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اور ان سے پوچھا کہ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لڑکی تمہاری گود میں ہوتی تو حرام ہوتی، اور وہ تمہاری گود میں نہیں بلکہ طائف میں ہے۔ اگرچہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن یہ قول انتہائی غریب ہے۔ اسی قول کو داؤد ظاہری اور اس کے ساتھیوں نے اختیار کیا ہے، اور رافعی کی روایت کے مطابق امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ ابن حزم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے شیخ ابو عبداللہ ذہبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت شیخ ابن تیمیہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے مشکل قرار دیا اور توقف کیا۔ حجور سے مراد گھر ہیں، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ اگر لونڈی ملکیت میں ہو اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک کے بعد دوسری جائز ہوئی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، اس کی سند منقطع ہے۔ یہی سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آیت کریمہ سے یہ حلال معلوم ہوتی ہے اور دوسری سے حرام، اس لیے میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ شیخ ابو عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس امر میں اختلاف نہیں کہ جب کوئی شخص اپنی لونڈی کے ساتھ وطی کرے تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکاح میں بھی حرام قرار دیا ہے اور لونڈی احکام نکاح کا تابع ہے، سوائے اس روایت کے جو کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن علماء مجتہدین اور ان کے متبعین میں سے کسی نے اس قول کو اختیار نہیں کیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ربیبہ کی لڑکی اور اس لڑکی کی لڑکی، اسی طرح جس قدر یہ رشتہ نیچے چلا جائے سب حرام ہیں۔ اسی طرح ابو العالیہ سے یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داخلتم بہن سے مراد نکاح کرنا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رخصتی ہو جائے، کپڑا ہٹا لیا جائے، چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے اور مرد ارادہ کر کے بیٹھ جائے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام عورت کے گھر میں ہو تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو اس عورت کی لڑکی اس پر حرام ہو جائے گی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ صرف خلوت اور تنہائی ہو جانے سے اس لڑکی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔
اگر مباشرت کرنے، ہاتھ لگانے اور شہبت سے اس کے عضو کی طرف دیکھنے سے پہلے طلاق دے دی تو بالاجماع اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے مباشرت نہ کر لے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہاں بیان فرمایا کہ تمہاری وہ بہویں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اپنی اولاد کی بیویاں ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیویاں حرام نہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، سورہ احزاب۔ ترجمہ، جب زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروایا تاکہ ایمان والوں کو کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، اور اللہ کا حکم ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی زوجہ سے نکاح کر لیا تو مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے درجہ ذیل آیات نازل فرمائیں، حلائل ابنائکم، دوسری وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تیسری ما کان محمد آبا احد من رجالکم، سورہ احزاب میں۔ حضرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ یہ آیات مبہم ہیں۔ مبہم کا معنی یہ ہے کہ ان میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں شامل ہیں۔ صرف نکاح ہوتے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خواہ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس مسئلے پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رضائی بیٹے کی عورت کیسے حرام ہے، جیسا کہ جمہور علماء نے فرمایا ہے، حالانکہ آیات کریمہ میں سلبی بیٹے کا ذکر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یہی حکم ملک یمین کی لونڈیوں کا ہے کہ وہاں بھی دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں مباشرت کرنا حرام ہے، مگر جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا اس سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ یہ کام کسی وقت بھی جائز نہیں، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، سورہ دخان، وہاں موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے بجز اس پہلی موت کے، پس معلوم ہوا کہ آئندہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، ائمہ اعظام اور علماء خلف و سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو بہنوں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ جو شخص مسلمان ہوا اور اگر اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اسے اختیار ہے کہ ایک کو رکھ لے اور دوسری کو طلاق دے دے۔ ابو فیروز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا، اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ حضرت ابو الخراش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، آپ نے فرمایا کہ جب واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ابو خراش وہی ضحاک بن فیروز ہو، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ ابن مردویہ دیلمی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے دو۔ جس دیلمی کا پہلے ذکر ہے وہ ضحاک بن فیروز دیلمی ہیں، ان کا شمار یمن کے ان عمرہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مدعی نبوت اسود انسی کو قتل کیا۔ دو لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ایک کے ساتھ جمع کر کے ان کے ساتھ وطی کرنا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل اسی آیت کا وہ عمومی حکم ہے جو بیویوں اور لونڈیوں دونوں کو شامل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ اس پر سائل نے کہا کہ قرآن میں الا ما ملکت ایمانکم کے الفاظ ہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ تیرا اونٹ بھی تیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ سے یہی مروی ہے، اگرچہ بعض سلف صالحین نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آیت اسے حلال کرتی ہے اور دوسری حرام، اس لیے میں اس سے منع نہیں کرتا۔ سائل وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ایسا کرنے والے کو عبرتناک سزا دیتا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ غالباً یہ صحابی حضرت علی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ علامہ ابن عبد البر اس تذکار میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے راوی قبیصہ بن زویب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ عبد الملک بن مروان کا مصاحب تھا اور ان لوگوں پر آپ کا نام گراں گزرتا تھا۔ حضرت ایاس بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میری ملکیت میں دو لونڈیاں ہیں جو دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ایک سے میں نے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور میرے ہاں اس سے اولاد بھی ہوئی ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی بہن جو میری لونڈی ہے کے ساتھ تعلق قائم کروں، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
آپ نے فرمایا کہ پہلی لونڈی کو آزاد کر کے پھر اس کی بہن سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح کرا دوں پھر اس کی بہن سے مل سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں یہ خرابی ہے کہ اگر اس کا خاوند اسے طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو وہ لوٹ کر تمہاری طرف آ جائے گی، اس لیے اسے آزاد کر دینے میں زیادہ سلامتی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ آزاد عورتوں اور لونڈیوں کے احکام حرمت و حلت کے لحاظ سے یکساں ہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے، یعنی آزاد عورتیں 4 سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے ہو اور لونڈی کی تعداد میں کوئی قید نہیں، اور اسی طرح رضاعت بھی کسی عورت کا دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق یا مغرب سے صرف اس روایت کو سننے کے لیے مکہ کے لیے سفر کریے تو اس کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ یہ خیال رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ ان 2 لونڈیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں یک وقت ان کے ساتھ مباشرت کرنے کو ایک آیت نے حرام قرار دیا ہے اور دوسری نے حلال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری لونڈیاں میری قرابت کے باعث تو حرام ہوتی ہیں، لیکن جو قرابت ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس سے حرام نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ ان تمام رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جن کو تم اسلام میں حرام سمجھتے ہو، سوائے اس کے کہ وہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، دونوں بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حرام نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما کر ان دونوں کو حرام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورتیں حرام ہیں لونڈیاں بھی وہی حرام ہیں، لیکن لونڈیوں کی تعداد متعین نہیں۔ امام شعبی کا بھی یہی قول ہے۔ ابو عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قول کی مثل دوسرے بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن اول تو ان سے اس قول کی روایت میں سخت اختلاف ہے۔ دوسرے محققین علماء نے اس قول کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ حجاز، عراق، شام بلکہ شرق و غرب کے فقہاء نے اس قول کو قبول نہیں کیا، سوائے چند ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں اور قیاس کے مخالف ہیں، گویا انہوں نے ایک متفق علیہ مسئلے کی مخالفت کی ہے، ورنہ فقہاء کی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح لونڈیوں میں جو 2 سکی بہنیں ہوں ان کے ساتھ بھی بیک وقت مباشرت کرنا حرام ہے، اور اہل اسلام کا اس امر پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس طرح ماں، بہن اور بیٹی کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح یہ تمام رشتے لونڈیوں میں بھی حرام ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ دونوں حکم میں برابر ہیں۔ اسی طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے اور عورت کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے اور دوسرے خاوند کی لڑکی سے نکاح کرنے کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، اور یہی مخالفین کے خلاف ہماری بھرپور دلیل ہے۔ ثم الجزء الرابع بعونہ تعالی پارہ پنجم والمحصنات من النساء۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اجنبی عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں تم پر حرام ہیں، مگر وہ عورتیں جو کافر ہوں اور میدان جنگ سے قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو وہ ایک حیض گزرنے کے بعد تم پر حلال ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ اوطاس میں ہم نے کچھ شادی شدہ عورتوں کو قید کیا، ہم نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، احمد اور امام عبدالرزاق وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد کے یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے جنگ اوطاس میں کچھ عورتوں کو قید کیا جن کے خاوند مشرک تھے، اور بعض صحابہ نے ان کے ساتھ مباشرت نہ کی، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ طبرانی کی روایت کے مطابق یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ علماء سلف کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لونڈی کو بیچ دینا ہی اس کے خاوند کی طرف سے طلاق کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اس لونڈی کا بکنا ہی طلاق ہے، اور پھر بھی یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی منکوحہ لونڈی بیچی جائے تو اس کا آقا اس کے جسم کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرات ابی بن کعب، جابر بن عبداللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کا فروخت کرنا ہی اس کی طلاق ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لونڈی کی طلاقیں 6 ہیں: اس کا فروخت کرنا، آزاد کرنا، ہبہ کرنا، برات کرنا، خامد کا طلاق دینا۔ روایت صرف 5 مذکور ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منکوحہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، مگر لونڈی کا بکنا ہی اس کی طلاق ہے۔ یہ ان علماء کے اقوال ہیں جنہوں نے فرمایا کہ لونڈی کا فروخت کرنا ہی اس کی طلاق کے قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک لونڈی کو بیچنا طلاق کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خریدار بیچنے والے کا نائب ہوتا ہے، اور بیچنے والا اس نفع کو اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور وہ اس کو سلب کر کے بیچ رہا ہے۔
اور ان کی دلیل حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور ان کا نکاح ان کے خامند حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے فسخ نہ ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو نکاح کے فسخ کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار دیا تو انہوں نے نکاح کو فسخ کرنا پسند کیا۔ ان کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اگر لونڈی کو بیچنا اس کی طلاق کے قائم مقام ہوتا تو جیسا کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ اختیار نہ دیتے، اور آپ کا یہ اختیار دینا نکاح کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں وہی لونڈیاں مراد ہیں جو جنگ میں قید ہو کر آئی ہوں، واللہ علم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی یہ پاک دامن عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جب تک کہ تم نکاح، گواہ، مہر وغیرہ پورے کر کے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، خواہ ایک سے نکاح کرو، خواہ 2، 3 یا 4 سے۔ یہ حضرت ابو العالیہ اور طاؤس سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبیدہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 4 سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، لیکن لونڈیوں میں تعداد کی کوئی قید نہیں۔ کتاب اللہ علیکم، یعنی 4 عورتوں کے علاوہ باقی کا حرام ہونا اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کر دیا ہے، اس لیے اس کے حکم کو لازم پکڑو اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر کر دیا ہے اس کے علاوہ باقی تمام کے لیے حلال ہیں۔ یہ حضرت عطا کا قول ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 4 سے کم تم پر حلال ہیں، لیکن یہ قول قرین قیاس نہیں، اور صحیح قول حضرت عطا کا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لونڈیاں ہیں، اور یہی آیت ان لوگوں کی دلیل ہے جو 2 بہنوں کو جمع کرنے کی حلت کے قائل ہیں، اور ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ اسے ایک آیت حرام کرتی ہے اور دوسری حلال۔ وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی ان حلال عورتوں میں سے 4 کے ساتھ بطریق شرعی مال کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہو، لیکن لونڈیوں میں تعداد کی حد مقرر نہیں۔ یہاں نکاح شرعی مراد ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح زنا سے بچنے کے لیے کرو، صرف نفسانی خواہشات مقصود نہ ہوں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان سے اس فائدے کے مقابلے میں مہر ادا کرو، جیسا کہ پہلے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، سورہ نساء۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورہ بقرہ۔ اس آیت کے عموم سے نکاح متع پر استدلال کیا گیا ہے۔ یہ نکاح ابتدا اسلام میں مشروع تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ نکاح متعدد 2 مرتبہ مباح ہوا اور پھر منسوخ ہوا، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مرتبہ مباح ہوا اور منسوخ ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بار مباح اور پھر منسوخ ہو گیا، اس کے بعد پھر مباح نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام سے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مقرر ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک ایسی ہی روایت مروی ہے۔ حضرات عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب اور حضرات سعید بن جبیر اور صدی سے منہن کے بعد الی اجال مسمى کی قرأت مروی ہے، لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں۔ اس کا بہترین فیصلہ حضرت علی کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن نکاح، متع اور گھریلو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ حضرت محبت جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی رخصت دی تھی، غور سے سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم نے انہیں پہلے دے دیا ہے وہ ان سے نہ لو۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث کئی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ، جن لوگوں نے اس آیت کو نکاح متع پر محمول کیا ہے وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گزر جائے تو مزید مدت بڑھا لینے، اور جو کچھ پہلے دیا ہے اس کے علاوہ اور دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ صدی فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو پہلے سے مقرر کردہ مہر کے بعد جو اسے دے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر ہی کہہ دے کہ میں اتنی مدت کے لیے پھر متع کرتا ہوں، پس اس نے رحم کی برات سے پہلے یہ زیادتی مقرر کر لی، اور جب مدت پوری ہو جائے تو وہ شخص اس عورت پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اس عورت پر لازم ہو جائے گا کہ ایک حیض تک ٹھہر کر اپنے رحم کی صفائی کر لے۔ اس صورت میں اگر کوئی فوت ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، اور جن حضرات نے اس آیت کریمہ کو نکاح مسنونہ پر محمول کیا ہے ان کے نزدیک اس کا معنی واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء کی تفسیر ہے، یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد اگر عورت مکمل مہر یا اس کے کچھ حصے سے دستبردار ہو جائے تو اس میں
बीबी का कोई गुनाह नहीं। हज़रमी फरमाते हैं कि ये लोग पहले महर मुकर्रर कर देते थे और फिर जब तंगदस्त हो जाते तो उसकी बीवी महर माफ़ कर देती। ये उनके लिए जायज़ है। इसी मफहूम को इस आयत करीमा में बयान किया गया है। इब्न जरीर ने इस कौल को इख्तियार किया है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत में बाहमी रजामंदी से यह मुराद है कि वो शख्स पहले अपनी बीवी को मुकम्मल महर अदा करे और फिर उसे इख्तियार दे दे, चाहे तो उसके साथ रहे चाहे तो अलग हो जाए। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। हुर्मत व हिलत के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ताला की इन दो सिफ़तों का जिक्र होना नहायत ही मुनासिब है, क्योंकि इन अहकाम में जो हिकमतें और मसलहतें हैं उनको वही बखूबी जानता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।